بیٹی کو سخی رکھنے کے لیے 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کو ہنسی دینے کے لیے کم سے کم 15 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ اور نہیں میرے عزیزوں، میں زندہ سے پہلے، خوشی سے پہلے میں مرنے کی بات کروں، اچ والو، علی پور والو، ترنڈا والو، خدا کے واسطے مرنا نہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عذاب قبر تو بات کا، ملک الموت کا جھٹکا تو بات کا، میرے چاند میدان معاشر کے مراحل کا مسئلہ تو بات کا، میزان عدل پل پل سرات سے تو بات کا۔ میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک تیری میری جیب میں 50,000 نہ ہو، اسرائیل علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہ دینا۔ اگر تیرے میرے گھر کے اندر زردہ پلاؤ نہ پکا، تیرا میرا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پیر محل سے جمعہ پڑھا کر مظفر گڑھ محمود کوٹ آیا، وہاں سے اس شریف آیا، دوبارہ میں نے اس کی طرف کا سفر کرنا ہے۔ یقین جانو میرے عزیزوں، چلو 50 نہیں 20 تو قبرستان راستے میں آئے ہوں گے۔ ہر قبرستان والے نے، ہر صاحب قبر نے مجھے بلا بلا کر، آواز دے دے کر، چیخ چیخ کر مجھے بلا کر کہا، عبدالحنان رات کے اندھیرے میں 1:15 بجے کہاں جا رہے؟ میں نے کہا مولانا پیر صاحب محمد شاہ صاحب جراری نے مجھے بلایا، جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھہر جا، کن سے بات کرے گا؟ میں نے کہا زندوں کی بستی میں جاؤں گا، ولی اللہ کی بستی میں جاؤں گا، نیکوکار بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ کہنے لگے عبداللہ نال کیا اس کے اندر دل دھڑک رہا ہے؟ میں نے کہا جی جی۔ کہ سانس سے باہر آئی جا رہی ہوں گی؟ جی جی۔ اس کا مطلب ہے تو زندوں میں ہمارے بڑوں بھائیوں سے بات کرنے جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہ عبدالحنان اپنی تقریر میں ہمارا دکھڑا سنا دینا، ہمارا پیغام سنا دینا، اور زندوں کی بستی میں جا کے مردوں کا پیغام دے کے آنا، اور کہہ دینا خدا کے واسطے قبر کے اندر تیاری کر کے آنا، اگر بغیر تیاری کر کے آئے 1 رات قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم 4 فٹ زمین کے اندر ہو اور 4 فٹ مٹی تمہاری قبر پہ پڑی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگا پہلے تو بنا، تو بتا۔ میں نے کہا اللہ مجھے اجازت دیتا، اگر یہ دستور ہوتا تمہارے دفنانے کے بعد جب چرپائی جنازے والی مسجد میں آ گئی، رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں چل گئے، برادری قوم آ کر بیٹھ گئی، کاش مجھے اللہ اجازت دیتا، میں تیری بیوی کی، تیرے بچی کی، تیرے بچے کی، تیری پھوپھی کی، تیری خالہ، تیری بہن کی تصویریں اتار کر، تیرے گھر کا نقشہ اتار کر، مووی کے ذریعے، کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں تیرے گھر کے اندر بھیجتا۔ وہ جو تیرا بچہ تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا پیو مر گیا، کنڈ توڑ کے چلا گیا، یہ بچہ 4 جوانوں کے اندر بیٹھ کر گولڈی کی سگریٹ کے کس لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سارا دل رو رو کے تھک گیا، لا مجھے سگریٹ پلا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ تیری بہن تھی، اللہ اکبر، جو کراچی سے آئی تھی، اسے تھکن کا احساس نہ ہوا، تیری چرپائی کا پایا پکڑے پکڑے باہر آ گئی اور کہہ رہی تھی مولوی صاحب دعا اچھا کرو، میرا بھائی زندہ ہو جائے اور میری عمر میرے بھائی کو لگ جائے، اس کی جگہ چرپائی پر میں آ کے لیٹ جاؤں۔ اس بہن نے تو گھر کے اندر تماشا کھڑا کر دیا، جب چنے چاول اس کے آگے لا کے رکھے گئے، اس نے اپنی یتیم بھانجیوں کو، یتیم بھتیجیوں کو ڈانٹ کے کہا تمہیں نہیں پتا پھپھی کو شوگر ہے، مجھے روٹی لا کے دو۔ یتیم بچی اماں کا چہرہ دیکھ کے رونے لگی، کہنے لگی اماں ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارا گھر اجڑ گیا، اماں تیرا لال جوڑا چھن گیا، ہمارے سے باپ کی شفقت کا تاج چھن گیا، ہماری پھپھی کو چاول نہیں روٹی کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو؟ اس کی نمائندگی عبدالحنان کر رہا تھا، اس کی نمائندگی حضرت شاہ صاحب کر رہے تھے، اس کی نمائندگی علاقے کا مولوی صاحب کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس کسی نے میرے باپ سے کوئی لینا دینا ہو، جنازے کے بعد دفنانے کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، یہ اپنے باپ کا حق ادا کرے گا، یہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے گا۔ میں نے کہا بیٹے تو
تو ادا کرے گا؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا ادھر آ, تو نے پہلے باپ کا قرضہ دیا جو تیرے پہ پہلے تھا؟ کہنے لگا جی دے دیا. میں نے کہا کون سا؟ اللہ اکبر. کا جی آپ بتاؤ. میں نے کہا جب مولوی صاحب کہہ رہے تھے صفے درست کرو جنازہ پڑھانا ہے, اللہ اکبر, تو پہلی صف میں کھڑا تھا. امام صاحب آئے اور جنازے والی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے وارث کہاں ہے؟ تو نے کہا میں ہاں جی میں ہاں. میں نے تیرے سے پوچھا اجازت ہے پڑھا دوں؟ تو نے کہا پڑھا دو. اللہ اکبر. فقیر تھے, ریڑی باندھ تھے, امیر تھے, وزیر تھے, اپنے تھے, پرائے تھے, سارے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر میرے عزیزو تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, سارے کے سارے پڑھ رہے تھے. تو سگا بیٹا خون ہونے کے باوجود بتا خاموش ہو کے ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ تو باپ کا قرض ادا کرے گا؟ تو باپ کے جنازے پر دعا نہیں پڑھ سکا, تو کیا قرض ادا کرے گا؟ محفل حمد و نعت میں آنے والوں جوانوں, اگر تمہارا ابا زندہ ہے میں دعا دوں آمین کہہ دینا. اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے. اے لوگ, ہمارا میرے پیارو, ہمارا ابا تو اللہ اکبر سن 1982 میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا, ایسا کھویا کہ آج تک نہیں ملا. ہماری اماں تو سن 2013 میں ہمارے سے گم ہو گئی. وہ لوگوں میں کریا پھرا, پہاڑوں کے دامن میں, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھرا. میں چاروں صوبوں میں گیا, مشرق مغرب شمال جنوب گیا, میں دیس پر دیس گیا, میں اندرون ملک بیرون ملک, اللہ کی قسم گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کی زیب و زینت نظر آئی, مجھے کسی مکان دکان میں ماں کا پیار نظر نہیں آیا. اے لوگوں, اگر تمہاری امی مرنے کے بعد اگر تم تلاش کرے تمہاری امی مل گئی تو مجھے بھی بتاؤ, میں بھی اپنی امی کو وہاں جا کے تلاش کروں, میں بھی اپنے ابے کو وہاں جا کے تلاش کروں. رب اکبر کی قسم ہے, دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ان کا پیار نہیں ملے کرتا ہے. کوشش کیا کرو اپنے ماں باپ کا روزانہ 3-4 مرتبہ دیدار کر لیا کرو, اپنے ماں باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے لیا کرو, اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو. جس دن ان کا جنازہ اٹھ گیا, یہ تمہیں ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں سلیپنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے, امی اور ابو سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا. ہر جلسے میں جا کے روتا ہوں اور نوجوانوں آپ سے عرض کرتا ہوں, بالوں کے سٹائل بنانے کا پتہ ہے, کپڑوں کے رنگوں کا پتہ ہے, ہاتھ کے اندر گھڑی باندھنے کا پتہ ہے, انگوٹھی کے اوپر نام لکھوانے کا پتہ ہے, محبوب کا نام ہاتھ کے اوپر تیزاب سے لکھوانے کا پتہ ہے. نہیں پتا تو میت کو غسل دینے کا نہیں پتا. اور میرا چاند اور میرے پیارو, میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ نے زندگی میں تمہیں بچپن میں, لڑکپن میں, تمہیں جوانی میں جب ماں کی گود میں تھے, جب ابا کی گود میں پھدک کے آیا کرتے تھے, کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا, لیکن تمہارے باپ کو تمہارے ہاتھوں سے ایک ہی مرتبہ نہانے کا موقع ملے گا. میرے عزیزو, جب وہ نہانے کا باپ کو موقع ملے, ضائع نہ کرنا, عبدالحنان کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے مؤذن کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے قاری صاحب کے حوالے نہ کرنا. میں پانی گرم ڈالوں گا, ٹھنڈا ڈالوں گا, میں کروں گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, جنازے کا وقت ہو گیا. 4 جوان بیٹوں کے ہاتھوں سے ابا نہائے گا. پانی ڈالتے ڈالتے باپ کے جسم پر, باپ کے سر پر, باپ کے وجود, باپ کے پیٹ کمر پر, رب کعبہ کی قسم ہے کسی ایک بیٹے کا آنسو گر گیا, اللہ کی عزت کی قسم وہ آنسو جنت الفردوس کے دروازے کھلنے کا ضامن بن جائے گا. کون ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہے جس کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو لے لے؟ تیرا باپ کہہ رہا اوپر والوں کو تو بعد میں دے, پہلے مجھے دے کے جا.
میں نے کہا چودھری صاحب مجھے کہا نہیں، میں نے کہا اسے کہا نہیں، اس کو کہا نہیں، میں نے کہا کس کو کہا اس بیٹے کو مکان یہ لے گیا، دکان یہ لے گیا، گاڑی یہ لے گیا، زرعی آلات یہ لے گیا، رقبہ لے گیا، بینک بیلنس لے گیا، میری تجوری لے گیا، میرا پاسپورٹ لے گیا، میرا شناختی کارڈ لے گیا، میری دکان کی چابی لے گیا، اس کو ساری چیزیں لے جا لیکن مجھے بھی تو کچھ دے کے جا۔ میں نے کہا بتا میں کیا کہوں، کیا دے کے جا؟ اسے کہ دنیا چلی جائے پرواہ نہ کریو، شیخ الحدیث صاحب دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، فقیر پیر دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، سارا کلبہ 4000 جنازہ پڑھنے والے دعا کر کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیٹے تجھے خدا کا واسطہ اپنے باپ پر رحم کر تو نہ جا، 1.5 گھنٹہ کم سے کم میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ میرے سرانے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں اللہ اللہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ مرے ماں مرے بیٹے کو چاہیے قبر کے کنارے بیٹھ جائے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے 4 پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سارے عمل میں 1.5-2 گھنٹہ لگے گا۔ فرمایا اپنے باپ کی قبر میں اپنے باپ کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر اللہ اللہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، بھرا شہر چھوڑ کے گیا ہے، مٹی کے حوالے ہوا، بچھوؤں کیڑوں کے حوالے ہوا، سانپ کے حوالے ہوا، اندھیرے کے حوالے ہوا، وحشت کے حوالے ہوا، اتنا قرآن پڑھ کر سنا، باپ کی قبر پر اتنے آنسو بہا، اتنا درود شریف پڑھ کر سنا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے باپ کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یہ تھا حق۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل صبح 8 بجے مرنے والے کے لیے اسحال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی۔ دھڑ شام کو ٹینٹ لگ گئے، دیگیں آ گئی، اور شام کو میرے عزیزوں قالین بچھ گئے، 2 تکیے لگ گئے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور چودھری صاحب آ رہے ہیں ابا کو بخشوانے کے لیے۔ کم سے کم 50,000 غریب کے لیے اور امیر کے لیے 2 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے، تب اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تمہارے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے چاول کی دیگ نہ پکائی، تیری وارث تیرے خاندان والے تیری بیوی تیری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش تیرا مرے، عبدالحنان کا کاش کوئی مرے، پھر میں بتاؤں بریانی زردہ اندر کیسے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو 4 بیٹیاں یتیم چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے لاوارث چھوڑ کے گیا، بیوہ پر ہسپتال کا 8 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا، اور باہر آدھی پلیٹ میں پلاؤ آدھی پلیٹ میں زردہ۔ ایک بچی نے اپنی ماں کو یوں کیا، کہنے لگی امی باہر کوئی برات بیٹھی ہے، لوگ زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں، ہاں باہر برات بیٹھی ہے، کل تیرے باپ کا ڈولا اٹھ کے گیا، اس کی خوشی میں لوگ زردہ کھا رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی اٹھ کے کہنے لگی میری امی جب سے ابو مرا اللہ کی قسم ہے میرے اندر تو پانی کا گھونٹ نہیں گیا، میرا چاچا بریانی کیسے کھا رہا ہے۔ اوے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کا اتنا تو مذاق مت اڑاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم نے توتڑیاں سی لگا رکھی ہیں، کیا پاکستان کے مسلمان تو خراٹے لے رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر اس وقت اس حالت کو دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ تیرے میرے سے پونڈ ریال نہیں مانگ رہا، وہ تو تیرے میرے سے حسین کے نانے کا کردار مانگ رہا ہے۔ میں انہی قبرستان انہی روڈوں سے واپس جاؤں گا۔ مجھے قبر والوں نے پھر سوال کر کے پوچھ لیا عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آیا کہ نہیں؟ سنو قبر مرنے والوں کا پیغام کیا ہے؟ ایسی عقل کی بات کر گئے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے کچھ تیاری کر کے آنا، عملوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا۔ یہ عملوں والا بیگ یہ سید کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہاشمی کے لیے نہیں ہے، یہ کمبو پٹھان کے لیے نہیں ہے، یہ امان کے لیے نہیں ہے، یہ مزاری لغاری کے لیے نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ
اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کی ملکہ ہے۔ یہ کون ہے؟ محسنہ اسلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کے لیے، مدرسے کے لیے سب سے پہلے چندہ میں روٹی دینے والی، چندے میں گوشت کا سالن دینے والی، سب سے پہلے اپنا کمرہ بغیر کرائے پہ دینے والی، مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کرنے والی، مال وقف کرنے والی، یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نبی کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، ایک بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے، ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں۔ چوتھی بیٹی جب خدیجۃ الکبریٰ کی گودی میں آئی، کیا کہنے گود کے اور کیا کہنے گود میں آنے والی کے، سیدہ خدیجہ گودی میں لے کے بیٹھی ہے۔ اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کہہ رہے ہو یا اشارہ وہاں سے ہوا؟ کہ خدیجہ تجھے کیا بتاؤ، یہ بیٹی جب تیری گود میں آئی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو۔ میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں تیری اس بیٹی فاطمہ پر اور آنے والی اس کی قیامت تک نسل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اچھا 5 دن کے فاقے میں پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن رات کو یہ پڑھ رہی ہے، جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہے۔ اس کا گھر والا مصلی پر گرتا دیکھ کر مارے شرم کے باہر چلا گیا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہے، حضرت علی دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا منہ لے کے کالی کملی والے کے پاس جاؤ، آج اس کی بیٹی نے 4 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ اگر میرے سے نبی پاک نے پوچھ لیا بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے، فرمایا بتا میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ بیٹے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ زہر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کروانے والا۔ یہ تو اس کی نسل ہے، پیدائشی تو پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا جہنم کی آگ حرام ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک دن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ کے پھٹے کپڑے کو دیکھا، آپ کے پیمد والے کرتے کو دیکھا، آپ کی میرے عزیزو 17 پیمد والی چادر کو دیکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہتے بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ، چاہیے تو یہ تھا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ یا نہ رکھ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ساری حالت دیکھی، فرمایا بیٹی یہ ساری حالت اپنی جگہ، اللہ تیرے پر تیرے ابے پہ رحم کرے، لیکن میری بیٹی خبردار مرنے سے پہلے ذرا عمل والا بیگ بھاری کر لینا، نیکیوں والا بستہ بیگ ذرا بھاری کر لینا۔ اے میری بچی قیامت کا دن ہوا، اللہ اکبر، حسن حسین کے ساتھ علی کے ساتھ جب تو حوض کوثر پر آئی اور اللہ جل شانہ نے تجھے دیکھ کے یوں کر کے بلا لیا اور پوچھا فاطمہ کیا لائی ہے؟ اے میری بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر تیری نیکیوں والا بیگ ہلکا ہوا تو تیرا ابا بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ سرکار قبر چاون گے اور ایک انو آکھن گے آج چھڑ دیو تے میرا ہے۔ بلال جی آمنہ کے لال ذرا کرتا ہٹانا، اللہ اکبر، اتنے دروں کے نشان پڑے ہوئے۔ کہتے بلال آج کے بعد مار نہیں کھانی، میں تیری قبر میں آؤں گا تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا۔ حسین جی نانا کا میرے روزے پہ بیٹھ کے مجاور بن جا، تیروں کے سائے میں تُنے قرآن نہیں سنانا، تیری قبر میں آ کے میں تجھے لے جاؤں گا۔ اے میری عائشہ تیری مرضی جیسے مرضی زندگی گزار، اے عائشہ میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ چاہتی ہے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے جنت میں جاؤ، جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اے عائشہ خبردار اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو آج کہتے ہو معاشرے کے اندر ہم کیا کریں، بے حیائی پھیل گئی۔ کس نے پھیلائی؟ میں نے، گھر تیرا، بے حیائی میں پھیلاؤں؟
اس جرم میں آپ معذرت کے ساتھ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، ساتھ ہی میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے عزیزوں میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چلو چلو اس شریف کے بازار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ گارمنٹس، کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ ریڈی میڈ سینٹر، چلو چلو یہ کس کی ہے؟ اس سال لگا ہوا ہے، یہ کس کی ہے؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، یہ کس کی ہے؟ مولوی صاحب کے بیٹے کی دکان ہے، یہ کس کی ہے؟ سالانہ جلسے پہ 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی دکان ہے۔ میں دکان کے اندر اپنی نور جیسی بیٹی کو لے کے گیا اور میں نے گودی میں اٹھایا، اللہ اکبر، داڑھی میرے چہرے پر، ٹوپی میرے سر پر، نماز کا نشان میرے ماتھے پر، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ دکھانا، اس نے دکھایا، لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا آستینے کوئی نہیں، میں نے دیکھا شلوار کے پینچے کوئی نہیں، میں نے دیکھا کمر پہ کپڑا کوئی نہیں، میں نے دیکھا سینے پہ کپڑا کوئی نہیں، بیٹی کو یوں کر کے لگایا، بیوی نے کہا بس یہی لینا ہے، بیٹی اچھا ہے، اسے کیا پتا تھا، وہ تو معصوم سی ننھی کلی تھی، اس نے یوں کر کے کہہ دیا، تنے مالی کے دکان سے کہا نہیں جی نہیں میری بیٹی کو یہ پسند ہے، او میرا بابو، او میرا بابو، تنے 4000 روپے کا برہنہ جوڑا، اسے 1 سال کی عمر میں پہنایا، یہ منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، اگر تنے توبہ نہ کی تو رب کعبہ کی قسم 20 سال کی ہونے دے، تیری عزت کا جنازہ تجھے نکال کے دے۔ ہمارے بچے کیوں نہیں پہنتے؟ اور ایک نیا ڈرامہ چلا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے میں بھی، جنازہ کندھے پر، کون ہے؟ بیوی فوت ہوگی، شاہ صاحب میری بیگم فوت ہو گئی، میں چہرہ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ شاہ صاحب میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ تمہارا قبرستان ہے، دیکھو کتنی بیویاں، کتنی کسی کی بیگ میں بہنیں بیویاں پڑی ہیں، کتنا بڑا اللہ کے ساتھ مذاق ہے، دھوکہ ہے، کتنا نبی پاک کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جنازہ قبر کے کنارے پرے پرے ہو جاؤ جی، یہ دین کا سب سے بڑا درد مند بولا، پرے پرے ہو جاؤ جی، غیر محرم پرے ہو جاؤ جی، سر سے پگڑیاں، رومال، پردہ کرو پردہ کرو۔ میں نے کہا ٹھہرو، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی رابعہ بصری ہے، میں نے کہا یہ بایزید کی اماں ہے، میں نے کہا نہیں 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 حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی اماں ہوگی، میں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہ کوئی اللہ والی ہوگی، میں نے یوں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا استغفر اللہ، آج پردہ یاد آیا، دودھ والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، سبزی والے کے سامنے پردہ یاد نہیں آیا، محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سینہ اس کے کمر کے ساتھ لگا کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، رکشے میں 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے گئی، پردہ یاد نہیں آیا، بازار کے اندر کندھے سے کندھا گھسڑ رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا، لوگوں سے بحث کر رہی تھی، پردہ یاد نہیں آیا، سینہ اٹھا اٹھا کے دکھا رہی تھی، اس وقت پردہ یاد نہیں آیا۔ جب آج عزت کا جنازہ نکل گیا، جب آج کام تمام ہو گیا، اس وقت تجھے پردہ یاد آیا، رب کعبہ کی قسم اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس وقت پردہ رحمت نہیں برساتا، خدا کی لعنت برساتا کہ میں اب تجھے یاد آیا، پہلے کہا تھا میں۔ دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کی ماں آئی، بیٹی ذرا دوپٹہ نیچے کر لے، تیرا سوہرا سامنے آ گیا، تیرا چاچا سوہرا سامنے۔ اس نے لڑکے کو کونی ماری، اس نے کہا اپنی ماں کو سمجھا، سسر کے لیے میں اپنے بالوں کا جو 20,000 روپے کا سٹائل بنا کے لائی اسے خراب کروں، سمجھا اسے؟ اور میرے بچے وہیں رک کے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچ لے، پھولوں والی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے سوچ لے، اللہ کی قسم جسے تیرے باپ کا حیا نہ آیا، اللہ اکبر 1 سال کے بعد اس کی گود میں معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے گا، ناچنے والا گانے والا آئے گا۔ اور میرا بچہ جسے مووی والے کا حیا نہ آیا، 400 براتیوں کا حیا نہ آیا، ویٹر کھانا کھلانے والوں کا حیا نہ آیا، میرے عزیزوں جو باجی باجی کہہ کے ایسے ہونا ایسے ہونا پوز بنوا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تیری گھر کی عزت کی محافظ نہیں بلکہ تیری عزت کو اجاڑ کے رکھے گی۔ 2 کام میرے ویرو کرو، ایک تو بیٹا ہو یا بیٹی نکاح اس کا مسجد کے اندر کرو، اور دوسرا جب بیٹی کو رخصت کیا کرو تو اللہ کے واسطے کنجسٹڈ ماحول ہے
جگہ جگہ تنگے مکان چھوٹے چھوٹے کچھ بھی ہے، اپنی بچی کو ڈولی میں اٹھا کر تم نے دیکھا ہے پہلے باپ بچیوں کے لیے ڈولی نہیں بلکہ اپنی گود کیا کرتے تھے، اور ابا پھول نہیں پھینکا کرتا تھا، ابا گاڑی تک بٹھانے کے لیے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم اس کے آنسو شبنم کے قطرے بن کر اس کی جھولی کے اندر آتے تھے، پھر آنے والی اللہ اکبر بیٹا اس کی گود میں عبد القادر آتا تھا، اور بیٹی کھیلا کرتی تھی دنیا سے رابعہ بستی کہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اے لوگوں خدا کے واسطے کچھ تو ہوش پکڑو، کچھ تو ہوش پکڑو۔ اللہ اکبر، اب بھی کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور چلو 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 میرے آنسوؤں کا خدا کی قسم ابوبکر مدنی آنکھ بالکل ختم ہو رہی ہے، ٹانگ تو پہلی کرونا میں چلی گئی تھی، اور میرے بھائی چلو میں بتاؤں میں یہاں سے ہنس کے جاؤں، جاؤ 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 میں نہیں جاتا، تم اپنے گھروں کی جا کے حالت دیکھو، بتاؤ تمہیں ہنسی آتی ہے؟ حضرت شاہ صاحب مجھے 10 منٹ اور دے دیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ کہوں۔ یقین جانو ایک دن میرے بچے کراچی سے، ابھی پچھلے دن ابوبکر میں کراچی میں تھا، میرے بچے بھی ساتھ تھے، میں پہلے آ گیا بچے بعد میں آئے، میرے بچے ایئرپورٹ پہ اترے، میرے بچے معاویہ نے مجھے فون کیا، بابا، میں نے کہا کیا؟ کہ میں نے کہا کل مدرسے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے حافظ نہیں بننا، میں نے اسکول پڑھنا ہے۔ نہ میں نے اسے کتا کہا، نہ بلا کہا، نہ کنجر کہا، نہ میں نے یوں کہا میں چھتر ماروں گا۔ میں انہیں کہا تیرے استاد کو فون کرتا ہوں تجھے بلا کے ڈنڈے مار کے لے کے جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ واحد شاہد گواہ، میں نے اپنا رومال اپنے منہ پر ڈال لیا، اور گاڑی کے آگے فرنٹ پر ڈرائیور اور خادم کے ساتھ بیٹھ کے چیخے مار کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ میرے سے غلطی کہاں ہو گئی، یا اللہ میرے سے بے حیائی کہاں ہو گئی، یا اللہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی، اللہ مجھے نہیں پتا معاف کر دے۔ مولوی کا بچہ قرآن کا باغی بن گیا، خدا کی قسم 4-5 آنسو میں نے یہاں ڈالے، میرے اللہ کو اتنا رحم آیا، میرے بچے نے فوراً فون کیا، پاپا جی معاف کر دو، انشاءاللہ میں قرآن کا حافظ بن دوں گا۔ اور میرے چاند خدا کے واسطے اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہو، اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہو، اللہ کے واسطے حرام لقمہ چھوڑ دو، حرام لقمہ چھوڑ دو۔ 3 کام زندگی میں کر لینا کام آئیں گے۔ پہلا کام میرے چاند، کبھی اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آنے نہ دینا۔ یہ مرغ مسلم روسٹ بن کر اندر تو چلا جائے گا، لیکن تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ ہاں 3 نسلوں کی تباہی پھیر کے رکھ دے گا۔ ابوبکر میں ایک دن باتھ روم میں بیٹھا رہا 2-2:30 بجے، اور سوچ کے، اللہ کا شکر ہے میں گانے کی سوچ نہیں آتی، سوچ کے باتھ روم میں دل میں میرے چھت کے، میں نے کہا مولا کوئی نئی بات دل کے اندر اتار دے تاکہ میں اللہ کی مخلوق کو جا کے سراب کر سکوں۔ میرے اللہ نے میرے دل میں اتاری کہ عبد الحنان، میں نے کہا جی میرے اللہ، کہ جا کے میری مخلوق میں کل کہہ دینا پیسے کو باہر ہی رکھنا، اندر نہ آنے دینا۔ میں نے کہا جی اللہ کیوں؟ کہ میرا بندہ عبد الحنان اگر یہ پیسہ تیرے اندر چلا گیا ان اعضاء میں جا کے گھس جائے گا جن کے بغیر سانس لینا مشکل ہوگا، پھر یہ منتوں سے نہیں نکلے گا، بیٹی کے رونے سے نہیں نکلے گا، ماں کے رونے سے نہیں نکلے گا، پھر دعاؤں سے نہیں نکلے گا۔ اگر تیرا پیسہ گردوں میں گھس گیا تو گردوں کو کاٹنا پڑے گا، اگر دل کے اندر چلا گیا تو وینوں کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اتنا زنگ آلودہ، یہ اتنا زنگ آلودہ ہے، اگر اس کی محبت رگوں کے ذریعے اندر چلی جائے تو رگیں بدلنی پڑتی ہیں۔ پھیپڑوں میں چلا گیا، سرجری کرانے کے لیے انڈیا جانا پڑے گا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر جگر کے اندر چلا گیا پیوند کرانے کے لیے میرے عزیزو ہمیں انڈیا جانا پڑے گا۔ پھیپڑوں کی سرجری کرانے کے لیے ہمیں میرے عزیزو چائنا جانا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے پہلا کام یہ کہ اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ دوسرا کام یہ اپنا ہاتھ ہمیشہ ایسے رکھنا، کبھی اپنا ہاتھ ایسا نہ ہونے دینا جس کا ہاتھ ایسے ہو گیا اللہ کی مخلوق کو دینے میں ہاتھ خرچ ہو گیا، صرف ہو گیا۔ اللہ اعلان کرتا ہے میرا بندہ تو نے پیسہ مجھے دے دیا، مجھے میری عزت کی قسم ہسپتالوں سے، تھانے کچہریوں سے، چور ڈاکوؤں سے تیرے پیسے کو میں بچاؤں گا، محافظ تیرا میں بنوں گا۔ تیسری بات، آخری بات فرمایا جس کا دسترخوان آباد اس کی زندگی آباد ہے۔ اللہ والوں کے دسترخوان آباد، ان کے ویڑے آباد۔ پیر سیف الرحمان صاحب مکے میں تھا تو وہاں بخاری کا استاد، جامعہ شرفیہ میں 2 سال سے وہاں بخاری کا استاد۔ یقین جانو ایک بھی میرے طالب علم میرے عزیزو ان کی زبان کا فیض لے کے کام کرنے لگ گیا ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں تو بڑا سارا میلہ نظر آ رہا ہے، کوشش کرنا
جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا نواسا. آخری بات اس موضوع میں، ابھی میری بات ختم نہیں، 10 منٹ میرے پاس. جنرل ضیاء الحق صاحب کا نواسا مفتی محمد حسن صاحب دامت وفیوضہم. شاہ جی ایک بات کر دوں، اللہ کا شکر ہے اس میں میری حالت دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن میں قرآن کی خدمت نہیں چھوڑتا. لوگ مجھے کہتے ہیں صدیقی صاحب بڑا خطیب ہے، تو مدرسے کے چندے کیوں مانگتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کس میں کیا ملتا ہے. اللہ کے فضل سے تیسرا سال ہے، مدینے سے تحفہ مل جاتا ہے، روزہ رسول سے تحفہ مل جاتا ہے. یہ دیکھو چاندی کا ختم نبوت ہے. ہر سال سرگودے میں ختم نبوت کانفرنس میں جاتا تھا اور کہتا تھا یار مجھے وہ چاندی والا نہیں، وہ ہرے رنگ کا ختم نبوت لا کے دو. اس سال ختم نبوت والوں نے میرے سے وعدہ کیا مولوی صاحب آپ اسٹیج پہ آؤ گے سب سے پہلے بیج لگائیں گے. مجمع جوڑ بیان تھا، 7:30 بجے عبدالحنان اسٹیج پہ چلا گیا اور میں نے سب سے پوچھا بیج کہاں ہے؟ کہنے لگے ذرا جی غلطی ہوگی آئندہ لا کے دیں گے. میرا دل بجھا پون گھنٹہ اللہ نے میرے سے بات کہلوائی. اللہ کے بندے کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگانے لگ گئے جوش میں ولولہ انگیز ہو کر. جب میں تقریر سے فارغ ہوا اٹھ کے میں یوں کر کے کرسی سے مڑا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہیں یقین آتا، سرگودے سے ختم نبوت کے کارکنان سے پوچھ لینا. جب میں یوں کر کے اٹھا کہنے لگے حضرت یہ بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی. آپ بیج مانگ رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں آپ کے لیے چاندی کا بیج بنوا کے لے کے آیا. سارے علماء اکرام رونے لگے، کہنے لگے عبدالحنان یہ تحفہ تجھے سرگودے سے نہیں آیا ہے، تحفہ تجھے مدینے سے آیا ہے. اللہ اکبر. یہ خادمی اللہ کی قسم بڑی اونچی ہے. یہ خادمی پچھلے سال کی بات ہے، اوے لوگوں پتہ نہیں سال 2 سال کے بعد میرا یہاں آنا ہوا، نہیں یقین آتا. چلو لاہور اور جا کر مفتی محمد حسن صاحب سے پوچھ لو. ملتان کا مدرسہ خیر البشر کا سٹیج تھا، ادھر مفتی صاحب ادھر میں بیٹھے. مجمع میں سے ایک آدمی سٹیج کے اوپر چڑھا، کہنے لگا مولانا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، آدھی بخاری شریف زبانی یاد ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا مولوی صاحب جھوٹ بولوں خدا کی لعنت ہے، میں تو گھر میں پڑا سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ، اور میرے 2 مہمان ملتان میں آئے ہوئے ہیں، ایک محمد حسن ایک عبدالحنان آیا ہوا ہے، جا دونوں کو جا کر میرا سلام کہہ کے آ. مفتی صاحب تو حالت غیر ہو گئی، میری بھی حالت غیر. میں نے کہا حضور نے ہمارا نام لیا تھا؟ کہا ہاں نبی نے نام لیا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ نبی کے مہمانوں کے لیے چندے میں مانگتا پھرتا ہوں، اللہ کی قسم اس میں عیب نہیں. اس جھولی کی اس کپڑے کی قدر بھی اللہ قیامت کے دن کرے گا. میرا چاند آخری باتوں میں بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جہاں کہیں مدرسہ دیکھو اور نبی کے مہمان دیکھو. آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 7 سال پہلے 2013 کے اندر غالباً میرے عزیزوں مطاف کی جگہ عارضی طور کی بنی ہوئی تھی. میں طواف کرتے کرتے ویل چیئر پر ہر سال اللہ 1 سال اپنے پیسے سے گیا، 18 سال پتہ نہیں اللہ کہاں سے انتظام کرتا ہے. میرے عزیزوں مطاف کی جگہ بنی تھی، میری ویل چیئر جا کے ٹکرائی پون کے ساتھ اور میرا گھٹنا لگا، میں وہیں گر گیا اور میری ہڈی یہ ٹوٹ کے اندر چلی گئی. اللہ اکبر. وہاں کے شیوخ جلدی سے زمزم اور عود لے کے آئے، عود لگائے اور زمزم میری ٹانگ پہ ڈالیں، کچھ ورم کم ہوئی. پاکستان میں پنڈی آیا، میں نے آ کے انہوں نے کہا مولوی صاحب ہڈی اندر گوشت میں گھس گئی، اب تو ہڈی جڑے گی، ٹانگ بھی موڑنا مشکل ہو جائے گی. میں نے کہا یا اللہ میں تیرے دین کی خادمی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرم فرما. ابو بکر مدنی اللہ کی قسم ایک دن میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا عبدالحنان جو جمعے کی نماز کے بعد یہ 100 کے قریب نبی کے مہمان تیرے سے آ کے ہاتھ ملا کے جاتے ہیں، یہ عام مہمان نہیں، گھر بار انہوں نے چھوڑا قرآن کے لیے، بستر چھوڑا قرآن کے لیے، ماں باپ چھوڑے قرآن کے لیے، اللہ ان کی قدردانی نہیں کرے گا. بھائی شاہ صاحب اس دل سے جب طلباء بابرے سے ہاتھ ملا کر جاتے ہیں میں اپنے وہ ہاتھ ملے ہوئے گھٹنے پہ ملنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ کی قسم مجھے گولی کی بھی ضرورت کوئی نہیں پڑتی ہے، کبھی کبھی مالش ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا تمہارے علاقے میں کوئی مدرسہ، کوئی میرے عزیز و دین کا ادارہ ہو، اللہ اکبر میرے عزیز و 10-20 روپے جیب میں ڈال دیا کرو، گلے میں ڈال دیا کرو. جب بھی کبھی مدرسے کا تقاضا ہو دینے میں انکار نہ کیا کرو. تیرا نہیں اللہ کا ہے، قرضہ اللہ تیرے میرے سے مانگ رہا ہے. میرے عزیزوں آج آخری گزارش کر کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن کا وارث بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا وارث بناؤ. یہ پیغام مجھے زندہ
جلدوں نے نہیں دیا، یہ پیغام مجھے پورے علاقے کے قبرستان نے دیا، اب بھی ان کے کان کھڑے ہیں۔ اللہ فرشتے نے قبر کی کھڑکی کھول رکھی ہوگی، وہ سن رہے ہوں گے عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آتا کہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا پیغام دوں؟ کہ جا کر مر جلدوں سے کہہ دینا قبر میں تیاری کر کے آنا۔ ہم سمجھے تھے چدراہٹ چلے گی، ہم سمجھے تھے منسٹری چلے گی، ہم سمجھے تھے عہدے چلیں گے، لیکن قبر کے اندر آگے پتہ چلا یا پیسہ نہیں چلا کرتا، یا تو آمنہ کے لال کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا طریقہ سب سے پہلے یہ سنت مبارک ہے، ساری سنتیں میرے عزیزو باہر، ایک سنت قبر کے اندر جا رہی ہے میرے عزیزو، کماد کی فصل کے بعد دھان کی فصل آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کاٹ لی، گندم کی فصل آئے گی، 50 من بھڑولوں کے اندر گندم بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی گندم کے بھڑولے کا ڈھکنا کھول کر کچھ اتنی گولیاں اس میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا چاچا ویرا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب 2 گولیاں تلے، 2 درمیان، 2 اوپر رکھوں گا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا 50 من گندم بچ جائے گی۔ میں نے کہا ان 4 گولیوں سے 50 من گندم بچ جائے گی۔ کہا میں نے کہا چاچا پھر میری بے گاہ بات سننے کا کیا؟ میں نے کہا اگر 4 گولیوں سے 50 من گندم بچ جائے گی تو 4 بال سنت کے چہرے پر سجا کے قبر میں چلا جا، رب کعبہ کی قسم اس کی برکت سے کفن بھی بچ جائے گا، قبر کے اندر جسم بھی بچ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اوے لوگو اللہ اکبر۔ تحقیق شدہ بات ہے، اب تو ڈاکٹروں نے بھی میرے عزیزو سر جھکا لیا۔ فرمایا جس آدمی کو جوڑوں کا درد ہو، جس آدمی کو بیماری ہو، وضو کرنے کے بعد جو پانی داڑھی والی جگہ پہ لگ جائے اس پانی کو یوں کر کے نہ چھوڑے، درد والی جگہ پر لگائے، اللہ سنت کی برکت سے راہ فرما دینا۔ اور میرا یار دعا کروانے کے لیے، دعا قبول کروانے کے لیے میری ایک بات سن لے۔ داتا دربار لاہور بعد میں جانا، معین الدین چشتی بعد میں جانا، سخی سرور بعد میں جانا، سلطان باہو بعد میں جانا، عبداللہ شاہ غازی بعد میں جانا۔ اگر چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے تو رات کے آخری پہر میں یا دن کے اجالے میں جب بھی دعا کرے اپنی داڑھی کے بالوں کو یوں کر کے اللہ کے سامنے کر دیا کر کہ اللہ میرے پہ رحم نہیں کرتا، محمد کی سنت پر تو رحم فرما دے۔ خدائے پاک کی قسم ہے کہ داڑھی اتنی پیاری ہے، میرا نبی معراج پہ تشریف لے کے جا رہے، 7ویں آسمان سے اوپر حاملین عرش، اللہ کے عرش کو پکڑ رکھا ہے۔ جب انہوں نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا تو حاملین عرش نے کہا سبحانک سبحانک، کتنی وہ پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی سجا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج 12 ربیع الاول کے آنے سے پہلے 1 ربیع الاول ہے، ولادت رسول کا مہینہ ہے، آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ بتاؤ چہرے پر سنت سجا کر کون حضور کی آمد کا استقبال کرے گا؟ انشاءاللہ کٹاؤ گے تو نہیں؟ آپ کے علاقے کا اجتماع ہے رائیونڈ کا اس مرتبہ، کرو گے شمولیت انشاءاللہ؟ اجتماع کی محنت کے لیے کام کرو گے؟ 5 تحفے لے لو، 5 تحفے۔ اللہ یہ 5 تحفے۔ پہلا تحفہ، میری نہ دائیں نہ بائیں مانگ نکلی ہوئی، میرے بال اوپر کی طرف ہیں، دائیں مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ، بائیں مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ، بال اوپر کی طرف، اور یہ بیچ میں مانگ نکالو گے یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ دوسرا میرے بھائی 4 انچ نیچے آ جا، سنت رسول سجا۔ اللہ اکبر۔ دوست نے فون کیا یار کی تھائیں، انہیں کہا گھر بیٹھا پیا، انہیں کہا گھر بیٹھا ہے؟ کہا جی اچھا جلدی آ ذرا موٹر سائیکل سے شہر جانا ہے۔ انہیں کہا یار ہلے میری حالت یاد کرا، اس نے کہا یار ہلے میری حالت چنگی کوئی نہیں، داڑھی منا لواں۔ مدینے سے پیغام آیا عبدالحنان جلدی کر، اس کا دروازہ بجا، اسے کہا توبہ کر لے، اگر تو نے یہ کہہ دیا میں داڑھی منا لواں شکل چنگی کرنا، پر میں اگر تو نے کٹا لی اللہ اکبر تجھے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو داڑھی کی بات ہے۔ کسی نے کہہ دیا مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، فرمایا اسے بھی کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اسے بھی نکاح دوبارہ کروانا پڑے گا۔ اور جس کھجی کو خدا کھجڑی کہنے نہیں دیتا تو سنت رسول کو برا کیسے کہنے دے گا؟ توڑ دینا وہ بورڈ، دکان سے وہ سائن بورڈ اتار دینا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ شیف 100 روپے کی، سادہ 30 روپے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر دنیا پیسے دے کے جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے پر خدا کی لعنت کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کرتے ہو توبہ سارے انشاءاللہ؟ مدارس دینیہ کی خدمت کرو گے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے،
وقت بہت تنگ دستی کے ساتھ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میاں چل کسی اور کو آنے دے، ورنہ انشاءاللہ یہ زندگی کے میلے ہیں، زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ 3 مرتبہ اللہ سے ملاقات کر کے اللہ سے کہہ دیجئے، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یار سے خفیہ ملاقات ہوتی ہے نا، خفیہ ملاقات، یا تیرے گھر میں چاہ بھی پیونی تو اتنا کم بھی ہے، یا تو میری بیٹھے کے کہا جا، بتی بند، بار ذرا موبائل بند کر دے یار، ڈسٹرب نہ کر، مس کال آندی اپنی بند کر دے، تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ سے بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، خفیہ ملاقات، وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ والے اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ وہ مراقبہ یہ کہ ساری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور تصور یہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے، آپ کی قبر مبارک کے اندر سے، آپ کے سینے مبارک کے اندر جو اللہ کا نور اور رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کا ہلکا سا ایک پیلے رنگ کا قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر اتر رہا ہے، اور میرا دل دھڑک دھڑک کے اس کی کیفیت کو محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یوں، اور ذرا اپنے دل کی کھڑکی سے، دل کی دھڑکن سے سنو، آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ اٹھ جاگ مسافر، صبح ہوئی، کائیں کو تو سوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اللہ 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 اللہ، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔